سب سے پہلے تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس انسان کو جانتے ہوں گے، اور جو لوگ جانتے بھی ہوں گے تو وہ اس انسان کے ظلم و ستم کی اس کہانی سے باخبر نہیں ہوں گے کہ جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والا یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ ہماری دنیا کے اتہاس کا وہ راشٹرپتی ہے کہ جس نے اپنے ہی دیش کے لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ نہ صرف قتل کیا تھا بلکہ اس انسان کے اوپر آدم خور کا ٹائٹل بھی لگایا گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف انسانوں کو قتل کیا کرتا تھا بلکہ ان کا گوشت بھی کھا جایا کرتا تھا۔ یہ راشٹرپتی کتنا ظالم اور حیوان قسم کا انسان تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کو افریقہ کا ہٹلر بھی کہا جاتا ہے، اور اتہاس میں اس کو ایدی امین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایدی امین نام کے اس انسان کی کہانی سن 1925 میں اس وقت شروع ہوئی کہ جب اس کی پیدائش افریقہ کے ایک مشہور دیش یعنی یوگینڈا کے ایک چھوٹے سے شہر کوبوکو میں ہوئی۔ جس وقت ایدی امین کی یوگینڈا میں پیدائش ہوئی اس وقت افریقہ کے دوسرے مشہور دیشوں کی طرح یوگینڈا بھی انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا، اور 21 سال کی عمر میں ایدی امین جب یوگینڈا کی فوج میں شامل ہوا تو دراصل وہ فوج بھی یوگینڈا کی نہیں بلکہ انگریزوں کی ہی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں ایدی امین نے انگریزوں کی اس فوج میں ایک باورچی کے طور پر کام کیا، مگر پھر دھیرے دھیرے ایدی امین نام کا یہ انسان اپنی طاقت اور ہوشیاری کے بلبوتے پر ترقی کرتا چلا گیا۔ سن 1962 میں دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح یوگینڈا نے بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی، اور قسمت سے سن 1965 میں ایدی امین کو بھی یوگینڈا کی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک ایدی امین پورے یوگینڈا میں بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا، اور اس کی کامیابیوں کی وجہ سے اس کو یوگینڈا دیش میں ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جہاں ایک طرف ایدی امین کو یوگینڈا کی فوج کا چیف بنایا گیا تھا تو وہیں دوسری طرف ملٹن اوبو نام کے ایک انسان کو یوگینڈا کا نیا راشٹرپتی گھوشت کیا گیا تھا، اور شروع میں ملٹن اوبو نام کے اس راشٹرپتی اور ایدی امین کے بیچ بہت اچھے رشتے ہوا کرتے تھے، دونوں کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی، لیکن یہ دونوں ہی لوگ بہت زیادہ کرپٹ تھے۔ ان دونوں لوگوں نے ہاتھی دانت اور سونے کی اسمگلنگ کے ذریعے سے خوب پیسہ بنایا، مگر یہی پیسہ آگے چل کر ان دونوں کے بیچ ہونے والی دشمنی کا سبب بھی بنا، اور دشمنی ہوتے ہی ایدی امین نے اپنی فوج کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا اور موقع دیکھ کر حکومت کی گدی پر خود قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے یوگینڈا کے راشٹرپتی کو اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ہی دیش سے فرار ہونا پڑا۔ جیسے ہی یوگینڈا میں ایدی امین کا راج شروع ہوا ویسے ہی پورے یوگینڈا دیش میں بہت زیادہ جشن منایا گیا، کیونکہ یوگینڈا کے زیادہ تر لوگ پرانی گورنمنٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرپشن سے ناراض تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یوگینڈا کا ایک بہت بڑا گروپ ایدی امین کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاید ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب ایدی امین کے آ جانے کی وجہ سے ان کے سنہرے دن بھی واپس آ جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ دہشت کا اصلی کھیل تو یوگینڈا دیش میں اب شروع ہوا ہے، کیونکہ ایدی امین کو بھی یوگینڈا میں رہنے والے عام لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو پاور میں آتے ہی یوگینڈا کے سارے قانونوں کو اپنے حساب سے بدلنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایدی امین نے ایسے لوگوں کو قتل کروانا بھی شروع کر دیا تھا جو کسی بھی طرح سے پرانے راشٹرپتی کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر دن ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ایدی امین دوسری طرح سے بھی یوگینڈا میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو پریشان کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اب دنیا کے اور بہت سارے دیشوں نے ایدی امین سے اپنے رشتے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایدی امین کو یہ دھمکی دی کہ وہ ہر حال میں اپنے دیش میں اس طرح کی تمام چیزوں کو بند کر دے۔ ایدی امین نے جب دیکھا کہ دنیا کے کچھ طاقتور دیش سیدھے طور پر اسے دھمکی دے کر اس سے رشتوں کو ختم کر رہے ہیں تو اس نے یوگینڈا میں موجود ساری انٹرنیشنل کمپنیز پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایشیا کے ایسے بہت سارے لوگ کہ جو انگریزوں کے دور سے یوگینڈا میں رہا کرتے تھے ان کو بھی اپنے دیش سے نکل جانے کا آرڈر جاری کر دیا، جن میں زیادہ تر انڈیا اور پاکستان جیسے دیشوں کے لوگ شامل تھے جو انگریزوں کے دور سے ہی وہیں پر سیٹل ہو گئے تھے۔ ایدی امین صرف اپنے قبیلے یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ہی اہمیت دیا کرتا تھا اور ان کو ہی گورنمنٹ میں اونچے پدوں پر بھی بیٹھایا کرتا تھا، ورنہ دیش میں رہنے والے باقی سارے لوگ
اس کی نظر میں ایک جانور یعنی بھیڑ بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس نے اپنے 8 سال کے دور میں یوگنڈا میں رہنے والے لوگوں پر ہر طرح سے ظلم و ستم کیا۔ یوگنڈا میں رہنے والا انسان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا پھر سڑک پر چلنے والا ایک غریب مزدور ہو، کوئی بھی اس کے ظلم و ستم سے نہیں بچ سکا تھا۔ ایک رپورٹ کی مانے تو اس نے 8 سال کے اندر لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا تھا، جو 1 کروڑ آبادی رکھنے والے دیش کے لیے بہت بڑا آنکڑا تھا۔ ایدی امین کے بڑھتے ہوئے خطرناک ظلم و ستم کو دیکھ کر جب دنیا کے زیادہ تر طاقتور دیشوں نے اس کے اوپر پابندی لگانی شروع کی تو یہ طاقتور ہتھیاروں کو حاصل کرنے کے لالچ میں سوویت سنگ روس سے جا ملا، لیکن اس نے یوگنڈا میں رہنے والے لوگوں پر ظلم و ستم میں کوئی بھی کمی نہیں کی۔ یہ اپنے دشمنوں کو خطرناک اور یادگار سزا دینے کے لیے ان کو قتل کروانے کے ساتھ ساتھ ان کے پرائیویٹ پارٹس بھی کٹوا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے دشمن قبائل کی ایسی لڑکیوں کو کڈنیپ کروا کر کہ جو پریگننٹ ہوا کرتی تھیں ان کے پیٹوں کو بھی کٹوا دیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ اس نے اپنے دیش میں ایسے سارے مجبور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا آرڈر جاری کیا کہ جو لوگ ہاتھ پیر آنکھ کان کسی بھی چیز سے معذور تھے، یعنی کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا تو کسی کا پیر کٹا ہوا تھا، کوئی کان سے سن نہیں سکتا تھا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ ایدی امین نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے تو ضرور وہ کسی بھی طرح سے ان لوگوں کی مدد کرے گا، لیکن اس نے وہ کیا کہ جس نے اس دور میں پوری دنیا کو ہلا ڈالا تھا۔ اس نے ان سبھی 4000 یا 4500 لوگوں کو دریائے نیل میں ڈبو دینے کا آرڈر جاری کیا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مگر مچھوں کی خوراک بن گئے۔ ویسے تو ایدی امین کے ظلم و ستم اور حیوانیت کے قصے لگ بھگ پوری دنیا میں ہی خوب مشہور تھے، لیکن ایدی امین سے جڑا وہ خطرناک راز کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا تھا وہ اس وقت دنیا کے سامنے آیا کہ جب ایدی امین کا ایک خاص بندہ کہ جس کا نام موسیٰ الگا تھا وہ یوگنڈا سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میڈیا میں جا کر بتایا کہ ایدی امین صرف ویسا ہی نہیں جیسا وہ دکھتا ہے، بلکہ وہ ظالم اور حیوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آدم خور بھی ہے، اور اس کا فریج ہمیشہ انسانی باڈی پارٹ سے بھرا رہتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کا سر اپنے فریج میں سجا کر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں کہ جو اس کے قریب آنے سے انکار کرتی ہیں وہ ان کے سروں کو بھی اپنے فریج کی زینت بنا دیتا ہے۔ اور اس طرح سے ایدی امین کے اس خاص آدمی کا یہ انٹرویو اس بات پر آخری کیل ثابت ہوا کہ جو بات بہت سالوں سے پوری دنیا میں گردش کر رہی تھی، یعنی یہی بات کہ ایدی امین نہ صرف ظالم اور حیوان انسان ہے بلکہ وہ انسانوں کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ ایدی امین ایک ظالم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بدتمیز بھی تھا، یہاں تک کہ اس نے انگلینڈ کی رانی یعنی کوئین ایلزابتھ کو بھی نہیں بخشا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ انگلینڈ کی رانی کے برتھ ڈے پر ایدی امین نے رانی کو ایک قیمتی گفٹ بھجوایا اور بدلے میں ان سے ان کے انڈر گارمنٹس طلب کیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ ہاہاکار مچا۔ اس کے علاوہ ایدی امین نے ایک بار ایک انٹرویو میں انگلینڈ کی رانی کا مذاق بناتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ رانی کو چاہیے کہ وہ ایک بار مجھ کو سونے کا موقع دیں، تبھی وہ جان پائیں گی کہ آخر اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایدی امین ایک ظالم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عیاش بھی تھا۔ اس کی اپنی کئی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ساتھ ایک لڑکیوں کی بڑی ٹیم رکھا کرتا تھا۔ ایک آنکڑے کے مطابق ایدی امین لگ بھگ 60 بچوں کا باپ ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، ایک ظالم انسان اپنے رب سے کب تک بچ سکتا ہے؟ اور ایدی امین کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جو اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ ایدی امین نے جس فوج کی طاقت کے بلبوتے پر یوگنڈا میں پاور حاصل کی تھی، اسی فوج نے ہی ایک بار پھر سے ایدی امین کو بھی مٹی میں ملا دیا، اور 1979 میں یعنی ایدی امین جب لگ بھگ 8 سال تک راج کر چکا تھا تو یوگنڈا کی فوج نے باغیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی خطرناک بغاوت کی کہ جس کو ایدی امین چاہ کر بھی نہیں روک سکا، اور آخرکار اپنی جان بچانے کی خاطر یوگنڈا دیش کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد ایدی امین لگ بھگ 1 سال تک لیبیا دیش میں رہا، اور 1 سال کے بعد اس نے ایک بار پھر سے یوگنڈا میں بغاوت کروانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ اس بار حکومت کا تختہ پلٹ نہیں کر سکا، اور آخرکار اس کے بعد اس نے عرب کے شہر یعنی جدہ میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور تب سے لے کر 2003 تک یعنی اپنی موت تک لگاتار وہ جدہ شہر میں ہی آباد رہا، اور آج دنیا کے اتہاس کا یہ ظالم انسان جدہ شہر کی کسی گمنام قبر میں دفن ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔